جہانگیر کا ہندوستان پیلی ٹٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 11 ہندومت میری خواہش تو یہ تھی کہ میں ہندومت اور اس کے اعتقادات پر تفصیل سے لکھوں، لیکن جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں تو مجھے پتا چلا کہ چند دلکش اور شاعرانہ قصے کہانیوں، ہزاروں دیوی و دیوتاؤں اور ان کے کرداروں اور ان کے عقیدوں کی بوقلمونی کے سوا اس میں اور کچھ نہیں۔ بس اس بات نے مجھے تفصیل میں جانے سے روک دیا اور میں نے سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہندومت میں اگر ایک فرقہ کوئی بات کہتا ہے تو دوسرا فرقہ اس سے الگ ہٹ کر بالکل دوسری بات بتاتا ہے۔ اگر اس مذہب کے بارے میں مصنفین کی تحریریں پڑھو تو اس میں تضادات ہی تضادات نظر آئیں گے، کیونکہ اپنا مواد شاید انہوں نے کئی فرقوں سے لیا ہوگا۔ مثلاً گجرات کے بنیوں کی لاتعداد ذاتیں ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کھاتے ہیں اور نہ پا اور نہ پیتے ہیں۔ برہمنوں کی ذات چونکہ قابل عزت ہے اس لیے صرف اس کے ساتھ کھانے پینے میں ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر کھتریوں میں کئی ذاتیں ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنے اعتقادات میں اس قدر تنگ نظر نہیں ہیں۔ یہ بھیٹر و بکری کا گوشت کھا لیتے ہیں اور اپنی نجی محفلوں میں شراب سے بھی شوق کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسی ذاتوں سے بھی میری واقفیت رہی ہے، وہ کسی ایسی چیز کو نہیں کھاتے کہ جس میں زندگی ہو، یہاں تک کہ کچھ سبزیاں بھی۔ ان کی غذا محض چاول، اناج اور گھی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ عام بات ہے کہ جتنے خاندان ہیں اسی قدر عقیدے ہیں، چونکہ شادی بیاہ صرف ذات میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی ذات و برادری ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کا عقیدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انی رسومات و تہواروں کے معاملات میں ہندو مسلمانوں سے زیادہ سخت ہیں۔ کوئی ہندو عورت و مرد چاہے کس قدر سردی ہو ضرور صبح کے وقت نہاتا ہے۔ عام لوگ تو دریا ندی کے کنارے جا کر نہاتے ہیں، جبکہ عمرہ گھروں پر نہاتے ہیں۔ وہ اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے جب کہ نہا نہ لے۔ جب وہ کھاتے ہیں تو اس وقت ان کا سر کھلا ہوتا ہے۔ جس رسوئی میں کھانا ہوتا ہے وہ اس وقت تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں کہ جب تک وہ کھانے میں مصروف ہے۔ اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ سال میں ایک بار گنگا میں جا کر ضرور نہائیں۔ جو اس قابل ہوتے ہیں وہ 500 سے 600 کوس کا فاصلہ اس مقصد کے حصول کے لیے طے کرتے ہیں۔ وہ اکتوبر کے مہینہ میں غسل کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد ان کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ واپسی پر وہ گنگا کا پانی اپنے ہمراہ لاتے ہیں اور اسے برکت کے لیے گھر میں رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس پانی کی وجہ سے وہ جادو ٹونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس پانی کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ نہ تو اس میں بدبو ہوتی ہے اور نہ اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، چاہے اسے 400 سال تک رکھا جائے۔ اس وجہ سے وہ اس دریا کو مقدس سمجھتے ہیں۔ غسل کرنے کی یہ جگہیں آگرہ سے 40 کوس کے فاصلے پر ہیں۔ کچھ برہمن بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ وہ اچھے نجومی کی طرح ستاروں کی حرکات سے واقف اور موسموں و حالات کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں۔ وہ چاند اور سورج گرہن کے بارے میں بالکل صحیح اندازہ کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قسمت کا حال بھی بتاتے ہیں۔ ہر شہر میں اس شہرت کے 2 یا 4 برہمن ضرور ہوتے ہیں۔ موجودہ بادشاہ بھی خاص طور سے ایک کو اپنے دربار میں رکھتا ہے۔ ان کی پیشین گوئیاں اکثر صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ ان برہمنوں کا اثر بادشاہ اور عمرا پر اس قدر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک سفر پر روانہ نہیں ہوتا ہے کہ جب تک یہ مناسب دن اور مبارک وقت کے بارے میں نہ بتائیں۔ یہ اس وقت تک واپس نہیں آتے ہیں اور نہ ہی شہر میں داخل ہوتے ہیں کہ جب تک نیک سات کا تقرر نہ ہو جائے۔ اکثر یہ اس سات کے لیے شہر کے باہر انتظار کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب شہر کی گلیوں میں برہمنوں کو ہاتھ میں کتابیں لیے دیکھیں گے کہ جو لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ ان کی چالاکی یہ ہے کہ یہ اپنی پیشین گوئی اس طرح مبہم الفاظ میں کرتے ہیں کہ جس کا کوئی بھی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ ہندو کے جن کا ذکر میں نے کیا ہے ان کے روزگار کے 3 طریقے ہیں۔ پہلے بڑے تاجر اور جوہری ہیں۔ یہ اپنے کاروبار اور تجارت میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کام کرنے والے مزدور یا کاریگر آتے ہیں۔ یہ تقریباً سب ہندو ہوتے ہیں۔ مسلمان بہت کم دستکاری و کاریگری میں ہیں، سوائے جولاہوں اور رنگریزوں کے۔ ان 2 پیشوں میں ہندو کم اور مسلمان زیادہ ہیں۔ تیسرے طبقے میں منشی اور دلال آتے ہیں۔ تمام عمرہ کے محلات و جائیداد اور بڑے تاجروں کا حساب کتاب یہی لوگ کرتے ہیں۔
یہ بڑے چالاک دلال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ہر جگہ یہ کام دیا جاتا ہے۔ گھوڑوں، بیلوں، اونٹوں اور ہاتھیوں کی تجارت میں ان کو دخل نہیں، یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہندوؤں کی ایک قسم راجپوت کہلاتی ہے۔ یہ لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور بڑے عمدہ فوجی ہوتے ہیں۔ ان میں کئی قبیلوں کو موجودہ بادشاہ اور اس کے باپ نے مفتو کر لیا ہے۔ ان کی کمزوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے علاقے میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہیں کہ جن کے راجا اور سردار باہم لڑتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی متحد طاقت نہیں ہے۔ ہر راجا کے پاس صرف ایک قلعہ اور شہر ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ اپنے علاقے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بہادر و شجاع لوگ ہوتے ہیں اور وفاداری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اگرچہ شکل و صورت میں چھوٹے قد کے اور بدصورت ہوتے ہیں۔ گھوڑے کی سواری کے وقت پیدل ان کے پاس چھوٹا نیزہ، ڈھال، تلوار اور خنجر ہوتا ہے۔ وہ مشکل سے میدان جنگ سے بھاگتے ہیں اور حملہ کرنے میں ثابت قدم ہوتے ہیں۔ چونکہ جنگ کے وقت یہ افیم کے نشہ میں ہوتے ہیں، وہ انہیں اس قدر نشہ میں رکھتی ہے کہ لڑتے وقت انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہر قسم کا گوشت کھاتے ہیں سوائے گائے کے۔ ان کے ہاں شراب بھی منع نہیں ہے۔ جنگ کے معاملہ میں اس قوم کو بہادر مانا جاتا ہے اور دوسرے لوگ ان سے ڈرتے ہیں، لیکن امن کے زمانے میں انہیں کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ محلات اور کیمپوں میں یہ مغلوں اور دوسرے ہندوستانیوں کا شان و شوکت میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب ایک راجپوت مرتا ہے تو اس کی بیویاں یا بیوی، کیونکہ اگر اسے سچی محبت ہوتی ہے تو صرف ایک شادی کرتا ہے، خود کو زندہ جلا لیتی ہے۔ یہ رسم بنیوں اور کھتری میں بھی ہے۔ آگرہ میں ستی کی یہ واقعات ہفتہ میں 2 یا 3 مرتبہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خوشگوار نظارہ نہیں ہوتا ہے، مگر میں نے بطور تجسس اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک عورت نے اپنے شوہر کے مرنے کے فوراً بعد یہ اعلان کیا کہ وہ ستی کی خواہش مند ہے۔ اس نے یہ اعلان اس رنج و غم کے عالم میں کیا کہ جو شوہر کی وفات کی وجہ سے تھا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی روح اس کی ناک کے راستے سے نکل کر اپنی ذات کے لحاظ سے کسی دوسرے شخص کی شکل میں دوبارہ سے اس دنیا میں آتی ہے۔ اگر کسی نے گناہگار کے طور پر زندگی گزاری ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا دوسرا جنم جانوروں، پرندوں، کیڑوں مکڑوں کی شکل میں بطور سزا کے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی جانور کو نہیں مارتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو روح ہے اسے تکلیف نہ ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس جانور کو ہم تکلیف دیں اس میں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا بچوں کی روح ہو، اور جو شاید اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنے کے بعد جانوروں کے جسم میں دوبارہ سے پیدا ہوئے۔ میں ستی کا ذکر کر رہا تھا کہ جب کوئی عورت ستی ہونے کا ارادہ کر لیتی ہے تو پھر اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے یہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس کے ارادے سے باز رکھیں۔ وہ کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر جب وہ ثابت قدم اٹھتی ہے تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ روز مرہ کے معمولات کے مطابق غسل کرتی ہے، اپنے بہترین کپڑے اور قیمتی زیورات پہنتی ہے اور خود کو اسی طرح سے آراستہ کرتی ہے کہ جیسے یہ اس کا شادی کا دن ہو۔ جس عورت کا میں نے ذکر کیا ہے وہ گانوں اور باجوں کے ساتھ گورنر کے محل میں گئی تاکہ اس سے اجازت نامہ حاصل کرے۔ گورنر نے اسے کئی دلائل دیے کہ اس طرح جل کر مرنا گناہ ہے، اور یہ کہ شیطان نے اسے اپنی تباہی پر اکسایا ہے۔ چونکہ وہ 18 سال کی نوجوان خوبصورت عورت تھی، اس لیے گورز نے پوری کوشش کی کہ وہ اس ارادے سے باز آ جائے، یہاں تک کہ اس نے اسے 500 روپیہ سالانہ کے وظیفہ کی پیشکش کی کہ جو اسے پوری زندگی ملے گا، لیکن ان سب باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے پر زور طریقہ سے کہا کہ وہ غربت سے نہیں ڈرتی ہے بلکہ اسے اپنے شوہر سے محبت ہے، اس لیے اگر بادشاہ کا پورا خزانہ بھی دے دیا جائے تو وہ اسے اپنے ارادے سے نہیں روکے گا، کیونکہ بغیر شوہر کے یہ تمام خزانہ بیکار ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی کافی وقت لے چکی تھی، اور اب گورنر کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اسے اجازت دے، کیونکہ بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ستی ہونے پر تیار ہو تو اسے روکا نہ جائے، اس لیے اس نے اسے اجازت دی۔ اجازت ملنے پر وہ تیزی سے روانہ ہوئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کو دیر ہو گئی ہے، اور جلدی سے اس جگہ پہنچی کہ جہاں اسے جلنا تھا۔ یہ جگہ شہر سے باہر ہے، یہاں ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے جس پر چھپر پڑا ہے، اس وقت اسے پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ یہاں اس نے اپنے زیورات اتارے اور انہیں اپنی سہیلیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اپنا لباس بھی دوسروں کو دے دیا اور خود معمولی لباس میں رہی۔ پھر اس نے
ایک مٹھی چاول لیے اور انہیں وہاں کھڑے لوگوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد وہ آخری بار اپنی سہیلیوں سے ملی اور انہیں الوداع کہا۔ آخری وقت میں اس نے اپنے 1 سال کے بچہ کو پیار کیا اور پھر اسے بھی ایک دوست کے حوالہ کیا۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی اس جھونپڑی میں گئی کہ جہاں اس کے شوہر کی لاش تھی، وہ اس کے مردہ جسم سے بغل گیر ہوئی اور اسے بوسہ دے کر جلتی ہوئی آگ اٹھا کر لکڑیوں کے ڈھیر پر لگا دی۔ اس موقع پر لوگوں نے جھونپڑی کے دروازہ پر خشک لکڑیاں ڈال دیں اور زور زور سے رام رام کہنے لگے۔ وہ اس وقت تک شور مچاتے رہے جب تک کہ انہیں یقین نہ ہو گیا کہ وہ جل چکی ہوگی۔ دونوں کے جلنے کے بعد ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی راکھ اٹھائی کیونکہ یہ اسے پاک سمجھتے ہوئے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس رسم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کی عورتوں کو اپنے شوہروں سے ہماری عورتوں سے زیادہ محبت اور وفاداری ہوتی ہے۔ وہ عورتیں کہ جو سختی نہیں ہوتی ہیں تو ان کو اس قدر برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے جیسا کہ اکثر مصنفین لکھتے ہیں۔ ان کے زندہ رہنے پر ان کی ذات برادری بہت زیادہ انہیں برا بھلا نہیں کہتی ہے۔